اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بیت عقبہ ثانیہ جو 12 ذی الحجہ سن 13 نبوی میں ہوئی تھی، اس کے کچھ دن بعد ہی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ تقریباً پونے 3 مہینے میں اکثر ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ سفر سن 14 نبوی کے ختم تک مکہ میں صرف حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ بس وہ بیچارے بے بس مسلمان رہ گئے تھے جنہیں چھپ کر بھی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یا وہ غریب تھے جن کے پاس ہجرت کے لیے سامان نہیں تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر مکہ کے مشرک دانت پیس رہے تھے کہ یہ تو ایک ایک کر کے بھاگ رہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ مشرک سرداروں نے اس صورتحال پر جمع کر لیا، جو ان کے پنچایت گھر یا پارلیمنٹ ہاؤس دارالندوہ میں بیٹھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لکڑ دادا قصی بن کلاب نے مکہ میں قومی مشورے کے لیے ایک بڑا ہال بنوایا تھا جس کو دارالندوہ کہا جاتا ہے۔ آج کی زبان میں اس کو اسمبلی ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس یا پنچایت گھر کچھ بھی کہہ لیجئے۔ آج ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی دارالندوہ میں جمع ہو کر حبیب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار بطحہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ روایات میں ان سرداروں کے نام بھی آئے ہیں جو ابو جہل کی سرداری میں ہر ایک قوم و قبیلے سے آئے تھے۔ جس وقت سارے سردار آگے اور حال کا دروازہ بند کرنے ہی لگے تھے، دروازے پر ابلیس لعین مکہ سے کافی دور نجد نام کی جگہ کا ایک بوڑھا شیخ بن کر آ کھڑا ہوا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ انجان معلوم ہو رہا تھا، اس لیے سب نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، معلوم ہوا یہاں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھا مشورہ دوں، اجازت ہو تو اندر آؤں۔ لوگوں نے اس کو بھی اجازت دے دی اور بات شروع ہو گئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو کہیں قید کر دیا جائے، نہ تبلیغ کر سکیں گے نہ ان کا دین لوگوں تک پہنچے گا۔ اس بوڑھے نے کہا یہ بات تو بالکل ہی غیر مناسب ہے، ان کے ماننے والوں کو معلوم ہوگا تو وہ سارے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا لیں گے۔ ایک دوسرا بولا ان کو اپنے ملک سے نکال دو، پردیس میں کیا کریں گے؟ وہ بوڑھا بولا یہ تو بالکل ہی بری بات ہے، کیوں تمہیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں یاد نہیں؟ اور جو کلام یہ پیش کرتے ہیں اس کا دلوں پر اثر اور دلوں کو اپنی جانب کھینچ لینا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یہ جہاں بھی جائیں گے اپنی شیریں اور رسیلے کلام سے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور آخر سارے مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل اٹھا اور بولا ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو لیتے ہیں، پھر سارے مل کر یکبارگی ان پر حملہ کریں گے اور قصہ ہی ختم کر دیں گے۔ اس طرح متحدہ حملے پر ان کا قبیلہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ بھی نہیں لے پائے گا۔ اس بار اس بوڑھے نے کہا واہ 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 واہ، یہ ہے اصل رائے۔ پھر دوسرے حضرات نے بھی تالیاں بجائیں اور اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا لیکن اس کی کارروائی آج ہی رات عمل میں آنی چاہیے۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کر لیا۔ آدمی بھی اسی وقت مقرر ہو گئے اور بات بھی طے ہو گئی کہ اندھیرا ہوتے ہی سب ننگی تلواریں لے کر آ جائیں گے۔
پھر ساری رات ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان پر نظر رکھیں گے، اور روشنی ہوتے ہی جس وقت وہ نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو یکبارگی ان پر حملہ کریں گے۔ قرآن کریم نے ان کے اس مشورے اور منصوبے پر اس طرح تبصرہ فرمایا، اور آج تراویح کے اندر سورہ انفال کے اندر یہ آیت آئی تھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ ادھر دار الندوہ میں یہ صلاح مشورہ ہو رہے تھے، ادھر عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا سارا مشورہ بتا دیا، اور ساتھ ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی آ گیا، اور یہ حکم بھی آج ہی رات آپ اپنا دولت کھانا چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ سے نکلتے وقت اس دعا کی بھی تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس طرح دعا مانگو، یا اللہ تو مجھے جہاں لے جائے عزت سے لے جا، جہاں سے نکالے عزت سے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد والا غلبہ نصیب فرما۔ محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی کڑکتی دھوپ کے وقت اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ کی معیت کا شرف نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں رو پڑے، اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا خوشی میں بھی انسان کے آنسوں کی لڑیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی اس کے لیے 2 اونٹنیاں 8000 درہم میں خرید رکھی تھی، اور پچھلے 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کھلا کر پال رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ 1 اونٹنی میری طرف سے بطور ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دیے بغیر نہیں لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھی بات، جیسا آپ چاہیں، یعنی میرا سب کچھ آپ کے اشارے پر قربان ہے۔ یاد رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کر دیا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا تھا اور تعریف بھی فرمائی تھی۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر نے اپنی جان اور مال کا مجھ پر جتنا احسان کیا اتنا کوئی اور نہ کر سکا، لیکن ہجرت کا سفر کیونکہ خالص عبادت کا سفر تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اپنے خرچ پر کرنا چاہتے تھے۔ اور سورہ برات جب آپ شروع ہوئی اور اس میں بار بار وہ آیات دہرائی جا رہی تھی، بلکہ سورہ برات سے پہلے جو رکوع پڑھا گیا سورہ انفال کا آخری رکوع، اس میں بھی بار بار ہجرت کی باتیں آ رہی تھی، اور بار بار ہجرت کرنے والوں کی فضیلت، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑنا، اور آگے ایسی جگہ جانا جہاں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مکان نہیں۔ تو ایمان والوں کی فضیلت بیان کی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا یہ سفر شروع کیا۔ لیکن ہجرت کا سفر کیونکہ خالص عبادت کا سفر تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو اپنے خرچے پر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی ایک راستہ بتانے والا بھی اجرت پر ساتھ لے لیا، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ رات کے وقت یہاں سے نکلیں گے، پہلے غار ثور میں جائیں گے، جہاں 3 دن بعد راستہ بتانے والا شخص عبداللہ بن اریقت اونٹنیاں لے کر آ جائے گا، اور چوتھے دن بوقت سحر یہاں سے روانگی ہوگی۔ مکہ میں اس زمانے میں، چونکہ اس زمانے میں
کوئی حفاظتی گھر تو تھا نہیں، نہ کوئی بینک وغیرہ تھا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں حفاظت کے لیے کسی امانت دار نیک شخص کے پاس رکھ دیتے، اور کوئی تو تھا نہیں ان کے پاس۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الصادق اور الامین، بہت سچے اور بہت امانت دار تھے۔ باقی سارے مکہ میں کسی دوسرے پر، چاہے وہ ان کے خاندان اور ان کی سوچ کا کوئی کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، بھروسہ نہ کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی امانتیں واپس کر دی تھی، لیکن ابھی کچھ باقی بھی تھی جن کی ادائیگی کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا، اور ان کو ہجرت کا راز بتا کر یہ حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جاؤ اور 2-3 دن میں امانتیں ادا کر کے مدینہ آ جانا، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دے دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ سبحان اللہ، انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، جو روشنی کا پیغام لے کر ساری دنیا کو روشن کرنے اور پیار اور محبت اور رحمت بانٹنے آئے تھے، جو خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے آئے تھے، آج انہی کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ بس اندھیرا ہوتے ہی طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق اندھیرے کے پجاری کوئی 15-16 مشرکوں نے تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیر لیا، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے بدبخت بھی تھے۔ یہ گھیراؤ کر کے چوکنا ہو کر کھڑے تھے، جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے ان پر یکبارگی اندھا دھند حملہ کریں گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں اندر بھی جا سکتے تھے، لیکن ابھی انسان اخلاق اور کردار میں اتنا گرا نہیں تھا جتنا آج گر چکا ہے کہ اندھیری رات میں بہن بیٹیوں کے ہوتے ہوئے مخالف کے گھر میں گھس جانا، بلکہ بسا اوقات سب کے سامنے عزتوں پر حملہ کرنا بہادری سمجھتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی بے شک پکے کافر تھے، خدا اور رسول کے دشمن تھے، لیکن اخلاق میں اتنے گرے ہوئے نہیں تھے کہ رات کے اندھیرے میں ہی گھر کے اندر گھس جاتے، بلکہ انہوں نے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ خیر آخرکار وہ گھڑی آ گئی جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھر سے آخری بار باہر نکلنا تھا۔ کچھ عجیب ہی نقشہ تھا۔ سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات فہم لا یبصرون تک تلاوت فرما کر مٹی کے ایک مٹھی ان مشرکوں کے سر پر ڈال کر تشریف لے جا رہے تھے۔ ادھر ابو جہل کہے لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تب تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے اور مر کے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم ان کے مخالف رہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جاؤ گے اور مر کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس کا مطلب تھا آج تو ہم ہی نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، سچ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ دنیا میں ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور پھر بدر میں ایسا ہی ہوا۔ حبیب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صبح تک اسی انتظار میں کھڑے رہے، جس وقت روشنی پھیل گئی اور صبح کا اجالا ہو گیا، لیکن اندر سے کوئی باہر نہیں آیا، تو وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئے، جہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر حرم پاک تک لے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لفظ بلفظ سچی ہوئی کہ کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے لے کر غار ثور تک سفر کیسے ہوا، اور غار ثور سے آگے مدینۃ المنورہ تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ سفر کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات کل کے سبق میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔